دوستو کر لو عبادت، آ گیا رمضان ہے، مانگ لو تم رب سے رحمت، آ گیا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ آج میں عورتوں کے اعتکاف کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ عورتوں کو کس طرح سے اعتکاف کرنا چاہیے۔ جس طرح سے مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف میں عورتیں کیسے بیٹھیں اور کن چیزوں کا کیسے پردہ کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے بہت اہم مسائل ہے جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا بہت خاص ویڈیو ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میں آپ لوگوں کو آگے ویڈیو دکھاؤں گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ آج میں عورتوں کے اعتکاف کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ عورتوں کو کس طرح سے اعتکاف کرنا چاہیے۔ جس طرح سے مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ مرد حضرات پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد لوگ بھی گھر پر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، مردوں کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کا ہونا۔ مرد حضرات مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں، مردوں کا اعتکاف گھر پر نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ خواتین گھروں پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کرنے کے جو فضائل ہیں، جو ثواب ہیں، جس طرح سے مردوں کے لیے ہیں اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کرنے والا دوزخ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان میں ایک رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس میں عبادت کر لینا۔ تو جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، لیٹنا سب کچھ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ اب خواتین اعتکاف کیسے کریں گی؟ تو دیکھیے، جو خواتین اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ گھر میں ایک جگہ سلیکٹ کر لیں کہ ہمیں یہاں اعتکاف کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی جگہ سلیکٹ کر لیں کہ بھئی ہمیں یہاں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ آپ اس جگہ بیٹھ جائیں۔ کب بیٹھنا ہے؟ 20واں جو روزہ ہے، 20واں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی 20ویں روزے کا افطار ہونے سے پہلے آپ اپنی سیلیکٹ کی ہوئی جگہ پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور پھر اسی جگہ پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازیں وغیرہ پڑھیں۔ بلا ضرورت اس جگہ سے آپ اٹھیں نہ، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ جائیں۔ ہاں، آپ ٹوائلٹ کے لیے جا سکتی ہیں، وضو وغیرہ کرنے کے لیے آپ جا سکتی ہیں، لیکن جو جگہ آپ نے اعتکاف کے لیے سلیکٹ کی ہے اس جگہ سے بلا ضرورت اٹھنا، اور اس جگہ سے بلا ضرورت ادھر ادھر جانا کہ صرف ٹہلنے کے لیے آپ چھت پہ چلی گئیں یا کسی دوسرے روم میں چلی گئیں، یہ پھر اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے گھر میں جیسے آپ کے 4 روم ہیں یا 2 روم ہیں، تو ایک روم سیلیکٹ کر لیں، اور روم میں بھی ایک جگہ سیلیکٹ کر لیں کہ بھئی یہاں مجھے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے، اور پھر 20ویں روزے کے افطار سے پہلے آپ اس جگہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور پھر اسی جگہ آپ افطار کریں، اسی جگہ پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور اسی جگہ عبادات کے جو بھی کام ہیں وہ آپ کریں، اور چاند دیکھنے تک، عید کا چاند ہونے تک آپ اسی جگہ پر عبادت کرتی رہیں۔ یہ خواتین کے اعتکاف کا طریقہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اعتکاف کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ وضو کرنے کے لیے آپ اٹھ سکتی ہیں، ہے نا، لیکن کچن میں جانے کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے یا صاحب وہ ویسے ہی ٹہلنے کے لیے آپ جو جگہ اعتکاف کی آپ نے بنائی ہے وہاں سے اٹھنا درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خاتون اپنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھتی ہے بلا ضرورت تو پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور خواتین کے لیے اعتکاف کرنا بہت آسان ہے۔ گھر میں خواتین کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر ماں ہیں اور بہت ساری بیٹیاں بھی گھر میں ہیں تو ماں اعتکاف کر لیں، بہت ساری بہنیں ہیں تو ایک بہن اعتکاف کر لے، باقی بہنیں گھر کا کام کرتی رہیں۔ تو یہ بڑا آسان ہے گھر کی خواتین کے لیے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف میں اگر اعتکاف کرنے والی خاتون سو رہی ہوتی ہے تب بھی عبادت، اگر بیٹھی ہوتی ہے تب بھی عبادت،
اور اگر ویسے ہی کچھ تلاوت وغیرہ کر رہی ہو تب بھی عبادت، ہر کام 24 گھنٹے عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور رہی بات کہ موبائل چلانا، تو ضرورت پر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ضرورت پر موبائل بھی چلا سکتی ہیں، دین کی باتیں وغیرہ جاننے کے لیے آپ موبائل کا استعمال کر سکتی ہیں۔ کال پر اگر تھوڑی بہت بات بھی کرنی ہے ضرورت کی تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس جگہ آپ اعتکاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اس جگہ سے بلا ضرورت آپ باہر نہ جائیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو 20واں روزہ جو شروع ہوگا تو 20ویں روزے کا افطار ہونے سے پہلے آپ اپنی سلیکٹ کی جگہ پر بیٹھ جائیں اور عید کا چاند ہونے تک آپ اسی جگہ بیٹھی رہیں۔ جب عید کا چاند ہو جائے تو پھر آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک دوسرا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی اور حیض کا ٹائم شروع ہو گیا یا پیریڈ آنا شروع ہو گئے تو پھر وہ آپ کا جو اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بریک ہو جائے گا اور وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا اور پھر اس اعتکاف کی قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھیں اور آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ 5 دن کا میں اعتکاف کر لوں، 6 دن کا اعتکاف کر لوں، تو دیکھیے 5-6 دن کا بھی اعتکاف خواتین کر سکتی ہیں، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے، اسی لیے مسنون اعتکاف آپ کریں۔ 5 دن کا 2 دن کا اعتکاف تو ہو جائے گا، وہ نظر والا اعتکاف کہلائے گا، نفلی اعتکاف کہلائے گا، لیکن جو رمضان کا سنت والا اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہی ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی کوشچن ہے اگر اعتکاف کو لے کر تو آپ نیچے کمنٹ کریے، انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں اس کو کور کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔